تو ابھی ہم جا رہے ہیں، کون سا پہاڑ جا رہے ہیں؟ کیا جا رہے ہیں؟ پہاڑی جا رہے ہیں. اب آپ بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ پہاڑی جا رہے ہیں یا ندی ہے. شہادت دی چاند ہو گئی. نہیں شرم دی. ایسی شدید دھوپ رہی، دیکھ لیا. چل اب تو آرام. کون سے پہاڑ چلنے؟ جبل سود ایک پہاڑ ہے، وہاں چل رہے ہیں. کتنے لے گا؟ کوئی دقت نہیں، یار بھاری تھوڑی ہے. بسمillahirrahmanirrahیم. تمام زائرین کرام توجہ فرمائیں. الحمدللہ اس وقت جس مقام پر ہم حاضر ہیں اسے کہا جاتا ہے جبل سور کا مقام. سب سے پہلے میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہجرت کا واقعہ ہوگا وہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا. سامنے دیکھیں بلڈنگ کے پیچھے اونچا سا پہاڑ ہے. اس اونچے سے پہاڑ کے اوپر ایک بڑا سا پتھر، بڑی سی چٹان آپ کو نظر آ رہی ہے. اس پتھر کے ساتھ ہی ایک غار ہے جس غار کو کہا جاتا ہے غار سور. اس غار سور میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتوں کا قیام فرمایا تھا. اب ہجرت کا واقعہ میں آپ کے آگے بیان کر چکا. جبل سور کے دامن تک کا جو مکمل واقعہ تھا وہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کیا ہے. اب تھوڑی سی توجہ رکھیے گا. جب اس پہاڑ کے دامن میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر صدیق یہ پہاڑ نظر آتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اٹھائی اور پہاڑ کی طرف دیکھا. حضور نے فرمایا اس پہاڑ کی بلندی پر ایک غار ہے، ہم نے اس غار کے اندر جانا ہے. ایک آنکھ میری اور آپ کی ہے کہ ہم اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، ایک آنکھ تھی حضرت ابوبکر صدیق کی. جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ دیکھا نا اس پہاڑ کو، اس پہاڑ کی بلندی کو اور ہائٹ کو، تو روح کانپ گئی، عشق مچل گیا. تڑپتے ہوئے کہتے ہیں آقا اس بلند ترین پہاڑ پر؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، کہا جاتا ہے مکے کا سب سے بلند ترین پہاڑ یہ ہے. اور اس پہاڑ کی بلندی اور ہائٹ جو رائج ہے یا اس پہاڑ کے اوپر جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے 5453 فٹ کی بلندی. جتنی بھی بلندی ہو تھوڑا سا آگے جا کے آپ اسے واضح طور پر آپ دیکھ سکیں گے، گاڑی میں سے انشاءاللہ آپ کو دکھا دیا جائے گا جو بھی ہائٹ ہے اس کی. اب ذرا آپ دیکھیے گا کہ ایک نوجوان اور صحت مند آدمی کو آنے اور جانے کے 5.5 سے 6 گھنٹے کا وقت لگتا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5.5 سے 6 گھنٹے کا وقت لگتا ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق نے اس پہاڑ کو دیکھا نا تو تڑپ کر بولے، کہتے ہیں آقا یہ تو بہت بلند ترین پہاڑ ہے، آپ کے پاؤں بڑے نرم اور نازک ہیں، آپ اس پہاڑ پر جائیں گے تو آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا صدیق اکبر کیا کریں، جانا تو ہے. عرض کرتے ہیں آقا ایسے نہیں، آپ کے لیے سواری کا انتظام ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا سواری کہاں سے لاؤ گے؟ جنگل بیابان ہے، ریگستان ہے، یہاں سے قافلے نہیں گزرتے، سواری کہاں سے آئے گی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت دیکھیں. آپ دونوں گھٹنے زمین پر لگا کر بیٹھ گئے. عرض کرتے ہیں آقا غلام کی سواری حاضر ہے، اس سواری کو قبول فرما لیجیے. اللہ اکبر. اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پر تشریف لائے. جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پر آئے نا، حضرت ابوبکر صدیق کے مقدر چمک اٹھے. اللہ اکبر. چلنے کا انداز بدل گیا. پہلے چلتے تھے پورا پاؤں زمین پر رکھ کر، اب حضور کندھوں پر تشریف لائے. حضرت ابوبکر صدیق پاؤں کی ایڑی اٹھاتے ہیں، پنچوں کے بل چلتے ہوئے اس بلند ترین پہاڑ پر، پہاڑ کی چوٹی پر، بلندی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچتے ہیں. جب غار کے منہ پر پہنچے نا تو حضرت ابوبکر صدیق بھی غار میں داخل ہوئے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار میں داخل ہوئے. ایک مکڑی آتی ہے وہ جالا بن دیتی ہے، کبوتری آتی ہے وہ انڈے دے دیتی ہے. یہ جتنی آپ کبوتروں کی بہار دیکھ رہے ہیں، مکہ کی سر زمین پر گلی گلی میں آپ کو کبوتر نظر آئیں گے. جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں وہاں کبوتر نظر آئیں گے. مدینہ کی سر زمین پر آپ کو کبوتر نظر آئیں گے. کہا جاتا ہے اسی کبوتری کی آگے نسل چل رہی ہے.
یہی وجہ ہے ہمارے ساتھیوں کے پاس یا دانہ ہوتا ہے یا وہ خرید کر ان کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں۔ آپ میں سے جن سے بن پڑے اپنی جان کا صدقہ، اپنی مال کا صدقہ، اپنی اولاد کا صدقہ دانے کی صورت میں اس کبوتروں کو ڈال کر جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کریں، اور اس مقدس زمین کو آپ گواہ بھی بنائیں اور اپنی جان کا صدقہ بھی ضرور پیش کریں۔ غار سور کا آگے کا واقعہ انشاءاللہ گاڑی میں آپ کے گوشت گزار کیا جائے گا۔ یہاں سے بھی ہم دعا کرتے ہیں، دعا کر کے انشاءاللہ الکریم آپ کو ٹائم دیا جائے گا، پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ ہم تیرے گناہگار، سیاہ کار، بدکار، بد کردار، ہر طرح سے تیرے بیکار بندے تیرے حضور تیری بارگاہ اقدس میں اپنے دلوں کے دامن کو پھیلائے ہوئے، تیری رحمت پر نظریں جمائے ہوئے، جبل سور پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر، مکہ المکرمہ کی مقدس زمین میں کھڑے ہو کر اللہ تیرے حضور حاضر ہیں۔ اللہ ہم یہاں آنے کے قابل نہیں تھے، تیرے فضل سے پہنچے ہیں۔ ہم اگر اس مقدس زمین پر آئے ہیں تیری رحمت سے پہنچے ہیں۔ اللہ تو نے ماتھے کی آنکھوں کے ساتھ کعبے کا دیدار نصیب فرمایا تو یقیناً تیرا فضل ہے۔ تو نے کعبے کا طواف نصیب فرمایا، تو نے صحن حرم میں سجدے نصیب فرمائے، عمرے اور طواف کی سعادتیں عطا فرمائی۔ یا اللہ یقیناً یہ تیرا فضل ہے، یقیناً یہ تیرا فضل ہے۔ یا اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں پر غدار نہیں، ہم خطا کار ضرور ہیں پر باغی نہیں۔ یا اللہ تجھے ناراض کرنے کے لیے ہم نے گناہ نہ کیے، ہم سے انجانے میں ہو گئے۔ اللہ آج تیرے حضور صدق کے دل سے، سچے دل سے تیرے حضور دامن پھیلائے ہوئے، تیری رحمت پر نظریں جمائے ہوئے اللہ تیرے حضور حاضر ہیں۔ جس طرح تو نے زندگی میں اتنا فضل کیا ہے، اتنا کرم کیا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تیرے حضور دعا مانگتے ہیں اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ ہمارے عملوں کی بدولت ہم سے ناراض نہ ہونا۔ اللہ تو ناراض ہوا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تیرے حضور دعا مانگتے ہیں تجھے واسطہ حضور کی قربانیوں کا، واسطہ حضور کی مشقتوں کا، جو دین اسلام کی راہ میں آپ کو ستایا گیا، آپ کو اذیت دی گئی، تجھے واسطہ تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ان آنسوؤں کا جو غم امت میں بہائے تھے۔ اللہ حضور ہم جیسوں کے لیے روتے رہے، حضور کے آنسوؤں کا قطروں کا صدقہ اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ ایسا راضی ہو مالک، ایسا راضی ہو، زندگی میں ہم سے ناراض نہ ہونا۔ اللہ زندگی میں ہم سے ناراض نہ ہونا، اپنی رضا کے پروانے ہمیں نصیب فرما دے۔ ہم آئے تھے خالی جھولیاں لے کر، جب یہاں سے جائیں اللہ ہماری جھولیاں ہماری مرادوں سے بھر کے عطا فرمانا، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں تبدیل فرما دے، ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، ہمارے غموں کو مالک پروردگار عز و جل خوشحالی میں تبدیل فرما دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ ہمارے مرض کو شفا میں تبدیل فرما دے۔ دور دراز سے تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کے مہمان آئے ہیں، اللہ تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ جس کے دل کی جو مراد ہے اپنے فضل سے پوری فرما دے۔ اللہ بڑی امیدیں لے کر یہاں تک آئے تھے کہ تجھ سے من کی مرادیں پائیں گے، تجھ سے مانگیں گے۔ اللہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، لیکن تو دینے کا سلیقہ رکھتا ہے نا۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا فرمانا تو آتا ہے نا۔ اللہ اپنی رحمت کے صدقے ایسا عطا فرما ہماری دنیا بھی سدھر جائے، اللہ آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں، ایسا کرم فرما دے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ جو اس گروپ میں بیمار آئے ہیں ان بیماروں کو صحت کلی نصیب فرما، جو بیماروں کے وکیل بن کے آئے ہیں ان کے بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ نصیب فرما۔ ہمارے آباء و اجداد میں سے جو چل بسے حالت ایمان میں ان کی بخشش و مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اللہ ان کی کامل بخشش فرما کر جنت و فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ انہیں درازیوں بالخیر نصیب فرما، جن کے چل بسے ہیں انہیں مالک پروردگار عز و جل اپنی رضا سے سرفراز فرما دے۔ اللہ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کے اولادوں کی خیر فرما، جو بے اولاد آئے ہیں مالک اس گروپ میں انہیں سہل اولاد نصیب فرما
فرما دے, نیک اولاد نصیب فرما دے, اولاد والوں کی اولاد کو نیک فرما دے. اے اللہ والدین کی آنکھوں کا نور دل کا سرور بنا دے. ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں ان کا خوب ادب و احترام نصیب فرما, ان کا عزت احترام نصیب فرما. اے اللہ ان کی دل جوئی کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے دکھوں سے مالک دو چار نہ کرنا, اللہ ان کی دل جوئی کا سبب بنانا, ان کے دلوں کو خوشی میں میسر کرنے والا ہمیں بنانا. اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے. عالم اسلام کی خیر فرما, دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر فرما. اے اللہ اسلام کو پھر سے عزتیں اور عروج نصیب فرما. اس اسلام کو مالک ضرورت ہے غیرت مند حاکم کی. ہمارے مسلمان حاکموں میں سے کسی کو غیرت ایمانی نصیب فرما دے. اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. اللہ اسے نور الدین زندگی کی تلوار نصیب فرما دے. سلطان مالک پروردگار سے جلا صلاح الدین ایوبی کی للکار نصیب فرما دے. عمر بن خطاب کا جلال نصیب فرما دے. اللہ اس امت مسلمہ پر اپنی رحمت کی نظر فرما. یہ مسلمان کفار کی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں. اللہ اے اللہ اے اللہ جتنے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں اے اللہ انہیں کافروں سے محفوظ فرما لے, انہیں کفار پر غلبہ نصیب فرما. بالخصوص فلسطین, لبنان, شام, عراق, جہاں جہاں مالک مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں انہیں کامیابیاں نصیب فرما دے, انہیں سرخ روح فرما دے. اللہ یہودیوں پر انہیں غلبہ نصیب فرما دے. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما, دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما دے. ہماری دعا کو قبول فرما دے, ہماری دعا کو قبول فرما لے. اکثر لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, رشتوں کے انتظار میں ہیں, اللہ انہیں صالح رشتے نصیب فرما. اللہ جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں انہیں رشتوں کی حساسیت نصیب فرما, رشتوں کی قدر نصیب فرما. ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر مانگے عطا فرما, جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اسے بہتر کر کے ہمیں نصیب فرما. اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما, اپنے محبوب کی رضا والی زندگی نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی. جب دم واپسی ہو یا اللہ آنکھوں کے سامنے ہو جلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مکہ مدینہ کی گلیاں ہوں, لبوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول ہاں چائے لے ڈالیے. ارے کھلنے دیتے نا, کھلنے دیتے. ارے امی کو ڈال لیں تو رک جاؤ. ارے کوئی بھی ڈالو تو امی کو دے دو, جلدی بازی کیوں ہے؟ آئے نہیں ابھی تو کوئی بھی ڈالو. اور یہ ہماری امی ابھی تو سب اور یہاں کبوتروں کے لیے پانی کا بھی انتظام کار دے دی آ جا. ہاں بھائی ڈال دیا کبوتر کو دانا جل گیا. ارے پاپا وہ دعا اللہ قبول کرے. یہ ہے بری وہ پہاڑ نکلے بھائی, یہی ہے وہ پہاڑ سورا پہاڑ. یہ پہاڑ بری وہی ہے پہاڑ جہاں پہ کبوتری نے انڈا دیا تھا اور مکڑی نے جالا بنایا تھا. محمد صاحب نے یہی پناہ لی تھی. اوپر ہی اوپر, یہ اوپر ہی اوپر, بالکل اوپر ہی.